یہ ہے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری مثل کے حق اہل سنت و جماعت، آگے جو جی چاہے کہو۔ اس کی وجہ ہم نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، یہ بات یاد رکھو۔ آج کل یہ بھی بہت مسائل ہیں، کوئی کہتا ہے جی نعرہ حیدری لگانا، کوئی کہتا ہے جی تحقیق نہیں لگانا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں لگانا چاہیے؟ کوئی ہے قرآن کی آیت یا حدیث کی آیت نہیں لگانا چاہیے؟ نعرے تو لگتے ہیں، اور نعرہ تحقیق، کئی نعرہ تحقیق کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو پوچھا جائے کہ نعرہ تحقیق لگے تو تکلیف اس کو ہونی چاہیے جو اصحاب رسول کا منکر ہے، اور نعرہ حیدری ہو تکلیف اسے ہونا چاہیے جو خارجیت ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا یہ ہمارے اہل سنت کی نعروں کی ترکیب ہے، اور یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ عموماً آج کل محفل نعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیج سیکرٹری حضرات یا کوئی ایسے نعت خان، چونکہ اکثر وہ 2 نمبروں پہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، 95% جو ہے نا وہ دیگر مارکا ہے، تو پھر وہ اسٹیجوں پہ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں۔ علماء جو بات کہتے ہیں اس میں تمہاری بقا ہے، اس میں تمہارے ایمان کی تازگی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں مسلمان بھائیوں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ صحابی حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور یہ غلطی ہو گئی۔ فرمایا پھر ایسے کرو، اب پہلے اللہ کا قانون پیش کر رہے ہیں حضور۔ فرمایا ایسا کرو کہ غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں غلام خرید سکوں۔ اچھا غلام آزاد نہیں کر سکتے؟ نہیں حضور، معذرت کر دی کہ میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا پھر ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں اتنا خوراک ہی نہ، اتنا اناج ہی نہیں، فوڈ ہی نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں، میں تو غریب آدمی ہوں۔ فرمایا پھر 60 روزے رکھ لو 2 ماہ کے۔ یا رسول اللہ ایک نہیں نبھا سکا تو 2 ماہ کے کیسے نبھاؤں گا؟ یہ بھی میری معذرت ہے۔ نبی نے تبسم فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نہ ہو تو زبان کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ میں بخاری شریف کی شرح لکھ دی ہے، اس میں نے اس پہ وضاحت پہ روشنی ڈالی ہے، اختیارات مصطفیٰ میں بہت بڑی دلیل پیش کی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک آدمی ٹوکرے میں کھجورے لے کے نظر حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ فرمایا یہ کیا ہے حضور؟ نذرانہ ہے۔ حضور نے قبول فرمایا، کیونکہ حضور صدقہ نہیں لیتے تھے، نذرانہ وصول کرتے تھے۔ آپ نے نذرانہ وصول کر لیا۔ فرمایا کہاں ہے وہ جسے لغزش ہوئی؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا ایسے کرو یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور جاؤ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ وہ ٹوکرا سر پہ اٹھا کے کھڑا ہو گیا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ غریبوں مسکینوں؟ فرمایا ہاں جاؤ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ان 2 پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے بڑھ کے غریب بھی کوئی نہیں، میں کن میں تقسیم کروں؟ سب سے بڑا غریب بھی میں ہوں۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور حضور نے تبسم فرمایا پھر جاؤ خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا لو، اب تو راضی ہو۔ فرمایا جاؤ خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اب قرآن کا قانون کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ماہ کے روزے رکھے یا غلام آزاد کرے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ کھانا یہ لے جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بڑھ کے غریب بھی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر خود کھا لو بچوں کو کھلا لو، اب تو خوش ہونا، جاؤ۔ اب میں پوچھتا ہوں وقت کے مفتیوں اور قاضیوں سے، ان علماء کو جو خود کو عالم تو کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث، میں سوال کرتا ہوں بتاؤ صحابی کا کفارہ ادا ہوا یا نہیں؟ صحابی کا کفارہ ادا ہوا یا نہیں؟ میں دعوے سے کہتا ہوں یہ آڈیو ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، ماں نے جنا نہیں جو مجھے لکھ کے دے کہ وہ کفارہ ادا نہیں ہوا۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر مانو میرے نبی کو اللہ نے مختار کل بنایا ہے، کہ قرآن نے کہا ہے کہ یہ تعزیر ہے اس کے لیے۔ نبی نے فرمایا قرآن تو یہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو، جاؤ تمہارا کفارہ ادا ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے محبوب کو یہ اختیار دیا ہے جس کے لیے چاہے قانون تبدیل کر لے، قانون تبدیل کر لے۔
میں نے قرآن و حدیث پیش کیا ہے، شعر نہیں پڑھا. شعر میرا ذوق ہے، اللہ نے مجھے خوشگرو بنایا حضور کے صدقے میں، وہ پڑھوں گا، مگر اصل تقریر یہ مسائل ہے. اصل تقریر یہ مسائل ہوتے ہیں. اگر مسائل نے میری شعر و شاعری جدو گھر جا کے جمع تفریق کرے پیچھے شعر ہی بچن تو کوئی تقریر دینا نہ ہو. میں اللہ کے فضل و کرم سے مسائل پیش کروں وہ سب کچھ آپ کا ذوق بھی ہوگا. یہ چند باتیں ہیں، ذرا سن لیں. آئیے دوسری دلیل پیش کرتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ حرام حلال کا اختیار اللہ کو کے پاس ہے، مگر نبی کو اللہ نے یہ کمالات دیے. اگر کوئی حضور کو مختار کل نہیں مانتا تو میں پوچھوں گا اس سے جا کے مسئلہ پوچھ لو کہ مولانا کیا مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے؟ وہ کہے گا نہیں، حرام ہے، جہنم کی آگ ہے، مرد کے لیے سونا حرام ہے پہننا. ان کہو کہ مولانا اگر حرام ہے تو بتائیے قرآن سے کوئی آیت نکال کے دکھائیے کہ اللہ نے سونا مرد کے لیے حرام کیا ہو. ایک آیت نکال کے دکھا دو کہ اللہ نے مرد کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا ہے. فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَلَنْ تَفْعَلُوا ماں نے جنا نہیں جو قرآن سے آیت نکال کے دکھائے. جنا نہیں، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں سونے کو حرام نہیں کیا، گدے کو حرام نہیں کیا، حرام نہیں کیا. مولانا کیوں نہیں پہنتے؟ وہ حضور نے حرام کیا ہے. تو پھر مانو نا کہ مختار کل ہیں، پھر مانو کہ میرا نبی مختار کل ہے، مانو کہ حضور مختار کل ہے. اگر نہیں مانتے تو پھر پہنو. جمعے کا دن ہوئے، مولوی صاحب چوڑیاں پائیاں ہون، کینٹھا پایا ہوئے، گلو بند پایا ہوئے، متھے تے ٹکا ہوئے، کوکا لایا ہوئے، پوری چمک چلو بن کے جمعہ پڑھائے. کس مصیبت میں پڑ گئے ہو؟ تڑیاں پارٹیاں کم نہیں آنا، جماعتاں کم نہیں آنا، قوم نو اختلاف سے نہ پاؤ، در مصطفیٰ دا غلام بناؤ. کسے کم نہیں آنا، یہ کم آنا ہے قبر حشر وچ تے مدینے دے تاجدار میں آنا ہے. سونے عقیدے نے کم آنا ہے، جماعتاں کم نہیں آنا. جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں انے جیڑے ترس دے عید نو تنے راتی، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. جدو باغ وچ خزانے وال کھولے، ذوق مل کے پڑھنا. وڈیریا نو معافی، جنہوں نہ آوے معافی، جس نہیں پڑھنا معافی معافی. جنہیں ہولی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکے. قسم نہیں میں پاندہ ہوں، قسم ہے تینوں پڑھ. یہ تے اپنے ذوق دی گل ہے تے محبت دی گل ہے. جنہیں پڑھنا ہے میں قسم نہیں پائی. ہاں اللہ نو پسند ہے ورفعنا لک ذکرک، رب دا حکم ہے کہ میرے یار دا ذکر بلند کیتا جائے. تے نالے اے محبت دی گل ہے، دعوت انہوں ہے جدے سینے چ میرے نبی دی محبت ہے. جنہیں ہولی پڑھنا ہے میں قسم نہیں پائی. میں پھر پیانا بہتا وڈیرا ہے انہوں بھی معافی، جنہوں نہ آوے انہوں بھی معافی، جس نہیں پڑھنا معافی معافی. جنہیں ہولی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ نہ چکے. صرف اللہ سامن دے کے تو بعد جھوٹ نہیں بولنا. جنہیں اچھی پڑھنا ہے مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرو، مینوں پتہ لگے کہ کنے بندے نال نے، کیڑے نے جڑے ذکر مصطفیٰ، کیڑی زبان ہے جڑا ذکر مصطفیٰ کر دے. ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو. میں ویخ لیا جدرا. ہاں چکی رکھو، میں صرف چاتی مارنے کے صحت مند بندہ کیڑا جڑا رہ گیا. ماشاءاللہ یہ تے بیٹے تھوڑا جا والیوم بڑھا کے تے پھر کوئی سردی تے پتر کھیس نال بھی ڈک لی دی 50,000 دا تساں نخرا ہی ہوندا. جے نخرا پورا نہ ہوئے تو پھر گل تے کوئی نہیں نہ ہوئی. ہاں آواز تے ادھر تک روز بھی پہنچ جاندی.